बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 जून बरोज़ इतवार हम बात करेंगे साहनिया मॉडल टाउन केस के हवाले से। साहनिया मॉडल टाउन केस की एक तो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, इस वक्त तक साहनिया मॉडल टाउन केस की पोजीशन क्या है, और साथ हम बात करेंगे कि क्योंकि 17 जून करीब है, 7 साल पूरे हो जाएंगे 17 जून को उस साहनिया के, और अब मज़लूमों ने बिलआखिर वही रास्ता अख्तियार करने का ऐलान किया है जिस रास्ते से वो पीछे हटकर जो हमारे मुल्क की अदालतें हैं उन पर एतमाद का इजहार किया था। बिल आखिर उनको दोबारा सड़कों पर जाने का जो ऐलान किया है, मामला क्या है? क्या वो हुकूमत पाकिस्तान से मायूस हो गए हैं? क्या वो हमारे अदलिया के निज़ाम से जो है वो मायूस हो गए हैं? क्या बिस्मा अमजद को अब दोबारा जो है वो आप सड़कों पर देखेंगे इंसाफ मांगते हुए? क्या होगा? बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप जानते हैं साहनिया मॉडल टाउन केस में 2-3 चीज़ें थी जो बड़ी अहम थी। एक तो JIT बनाई जाती है और उस JIT को सस्पेंड किया जाता है लाहौर हाई कोर्ट में, और फिर इस केस के लिए 7 रुकनी बेंच बनाया गया था जिस पर लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग 29 अप्रैल थी। 29 अप्रैल को समाअत नहीं हो सकी थी। जस्टिस सरफराज डोगर साहब, वो ऑनरेबल जज साहब जिन्होंने शहबाज शरीफ की जो ज़मानत है वो एक नायब कासिद के ज़रिए जो है वो अनाउंस करवाई थी, वो उस दिन अवेलेबल नहीं थे, और उनकी नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से जो वो 7 रुकनी बेंच ने समाअत करनी थी वो रीशेड्यूल कर दिया गया था। और 29 अप्रैल के बाद मई का महीना भी गुजर गया है और आज 6 जून है, अभी तक उसके ऊपर दोबारा जो है वो बेंच नहीं बन सका या दोबारा समाअत नहीं हो सकी। साहनिया मॉडल टाउन ऐसा केस है कि जो दिन दिहाड़े सरेआम रियासती दहशतगर्दी करते हुए, शरीफ ख़ानदान ने रियासती दहशतगर्दी करते हुए 100 के करीब लोगों को डायरेक्ट गोलियां मारी थी, जिसमें से 14 लोग शहीद हो गए थे और बाकी लोग ज़ख्मी थे, कोई डिसेबल हो गया। और फिर उसके बाद ये वो केस था जिसमें आज तक किसी भी ज़िम्मेदार को सज़ा नहीं हुई। 7 साल हो गए हैं और आप तो सज़ा की बात करते हैं। मैं तो एक कानून का तालिब इल्म हूँ और मैं इन सारी चीज़ों को जानता हूँ जो टेक्निकलिटीज़ ऑफ लॉ हैं। अभी तक जो केस है मॉडल टाउन का वो ज़ीरो पर खड़ा है। अभी या तो ये हो कि इंसान को ये उम्मीद लगे कि काफ़ी हद तक केस शुरू हो गया है और काफ़ी हद तक केस जो है वो फ़ाइनल हो गया और अब चंद ही महीनों में केस का फ़ैसला डिसाइड हो जाएगा। JIT से मुराद ये होता है JIT रिपोर्ट, जो हमारा इंसदाद दहशतगर्दी का लॉ है, सेक्शन 19 है 80A का, जिसमें ये कहा गया है कि जो एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जा सकती है। अब जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम क्यों बनाई जाती है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए जब कोई वक़ूआ होता है और वक़ूआ के बाद जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो उसके लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाती है। अब जब एक पहले JIT बनाई गई और वो उसके ऊपर तब भी मज़लूमों ने इस बात पर एहतजाज किया था कि उसी पंजाब पुलिस के अफसरान पर मुश्तमिल अगर आपने JIT बनानी है तो फिर हमें इंसाफ तो ना मिला, और उस वक्त उनका मुतालबा था कि या बलूचिस्तान से JIT के हेड को और मेंबरान को लिया जाए या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से लिया जाए। लेकिन शहबाज शरीफ ने अपनी मर्ज़ी की और JIT बनाई। अपने ही पुलिस जो वो कातिल थे, कातिल ख़ुद जो है वो इन्वेस्टिगेट करने बैठ गए थे। और फिर आप ये भी जानते हैं कि जो बाकर नजफ़ी साहब की रिपोर्ट थी उसको भी पंजाब हुकूमत ने उस वक्त पार्ट ऑफ दी केस नहीं बनाया था। अब एक रिपोर्ट तो सामने आ गई है, लेकिन जब तक वो पार्ट ऑफ द केस नहीं बनाएगी, और वो कौन बना सकती है? वो अदालत का काम नहीं था, वो बल्कि हुकूमत का काम था, प्रोसिक्यूशन का काम था। जब प्रोसिक्यूशन चलान सबमिट करवाती है उसके पास अख्तियार होता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट बतौर एविडेंस एग्जिबिट करवाना है, कौन सा नहीं करवाना। अब वो JIT क्योंकि कातिलों की तरफ से बनी थी और कातिल ही उसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उसके ऊपर एहतजाज होता रहा और उन्हीं की हुकूमत में साकिब निसार साहब जो है वो आ गए और चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने बिस्मा अमजद की एक दरख्वास्त पर जो है वो इस पर एक्शन लिया था और एक नई JIT बनाने का हुक्म जारी किया था। जब नई JIT बनाने का हुक्म जारी किया जाता है तो वहीं पर जो है जब ये बेसिकली जब एक दरख्वास्त फ़ाइल की गई, पंजाब हुकूमत इसमें रिस्पोंडेंट थी। पंजाब हुकूमत ने कह दिया हमें कोई एतराज़ नहीं है, और ये पंजाब हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पंजाब हुकूमत थी उन्होंने कहा हमें कोई एतराज़ नहीं, हम तो JIT बनाने को तैयार हैं। जब दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ रिस्पोंडेंट मानने को तैयार हो जाए तो फिर अदालत का काम नहीं रहता, अदालत उस केस को डिस्पोज ऑफ कर देती है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ रिस्पोंडेंट्स।
اب رسپونڈنٹس کی اسٹیٹمنٹ کی بنیاد پر جو ہے وہ کیس ڈسپوز آف ہو گیا، داخل دفتر کر دیا گیا۔ پنجاب حکومت نے اے ڈی خواجہ کی سربراہی میں، اے ڈی خواجہ جب بھی آپ نام لیتے ہیں اے ڈی خواجہ کا پولیس میں، تو وہ ایک سینئر پولیس افسر ہونے کے ناطے ایک ایماندار افسر کے طور پر ان کا نام سامنے آتا ہے۔ اے ڈی خواجہ کی سربراہی میں 5 رکنی ایک جے آئی ٹی بنا دی جاتی ہے۔ وہ جے آئی ٹی شہباز شریف کو بھی شامل تفتیش کرتی ہے۔ نواز شریف کو جب وہ کوٹ لکھپت جیل میں تھے تب اس کو جا کر تفتیش کی جاتی ہے۔ حمزہ شہباز سے بھی تفتیش ہوتی ہے، رانا ثناء اللہ سے بھی ہوتی ہے۔ 90% جب جے آئی ٹی اپنا کام مکمل کر چکی تھی، اور جب شریف خاندان کو یہ لگا کہ یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ ہمارے لیے ایک بم بن کر ہمیں اڑانے والی ہے، انہوں نے ایک پولیس جو ملزموں کی جو لسٹ تھی ان میں سے ایک پولیس والے کی وساطت سے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست فائل کر دی۔ اور وکیل کون ہے؟ اعظم نذیر تارڑ صاحب، جو وکیل ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، کیونکہ بیسیکلی وہ شریف خاندان کروا رہا تھا۔ جب وہ درخواست فائل کی جاتی ہے 3 رکنی بینچ بنتا ہے، اور وہی بات جو آنریبل سپریم کورٹ نے شہباز شریف کو جو ریلیف دیا گیا ہے جو لاہور ہائی کورٹ سے، اس پر سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ کیا پورے سال میں کسی کو پہلے بھی ایسا ریلیف ملا ہے کہ ایک دن میں سارے کا سارا اور بغیر دوسری پارٹی کو سنیں، بغیر نوٹس کی آپ ان کو ریلیف دے دیں؟ یہ بات ابھی جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس سجاد علی شاہ صاحب نے کہی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جو ماڈل ٹاؤن کی جے آئی ٹی کو جب سسپینڈ کیا گیا تھا تو تب بھی یہی کام ہوا تھا کہ بغیر نوٹس کیے 3 رکنی بینچ تھا، چیف جسٹس موجودہ چیف جسٹس قاسم خان صاحب کی سربراہی میں جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ اور جسٹس ملک شہزاد صاحب تھے، انہوں نے بغیر ایڈوکیٹ جنرل کو سنے یا نوٹس کیے جے آئی ٹی کا نوٹیفیکیشن سسپینڈ کر دیا اور کام سے روک دیا۔ احمد اویس صاحب کو جب پتہ چلا تھا جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب میں، تو وہ آ کے انہوں نے عدالت سے ہاتھ باندھ کر کہا تھا جناب مہربانی کریں، ہمیں سنے بغیر ہی آپ نے نوٹیفیکیشن سسپینڈ کر دیا ہے۔ اس پر آنریبل ہائی کورٹ غصہ کر گئی تھی اور توہین سمجھ کر ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی تھی، اور ان کو پھر اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا تھا۔ پھر یہ معاملہ جب سپریم کورٹ میں گیا، اس انٹرم آرڈر کے خلاف مظلوم سپریم کورٹ میں گئے، سپریم کورٹ نے سوال کیا کہ 5 رکنی بینچ تھا سپریم کورٹ کا جس نے جے آئی ٹی بنانے کے کیس کو سنا تھا، اس کیس کو لاہور ہائی کورٹ کا 3 رکنی بینچ کیسے سسپینڈ کر سکتا ہے؟ یہ سوال اٹھایا تھا اور 3 مہینوں کا ٹائم دیا تھا۔ یہ میں آپ کو فروری 2020 کی بات بتا رہا ہوں، 3 ماہ کا ٹائم دیا تھا کہ 3 ماہ کے اندر جے آئی ٹی کا جو کوسچن ہے اس کو ڈیسائیڈ کرے ہائی کورٹ۔ فروری 2020 سے مئی گزر گیا 2021 کا، اور اب جون آ گیا ہے۔ وہ 3 مہینے کی ڈائریکشن پر آج تک دوبارہ سماعت نہیں ہوئی۔ پہلے 3 رکنی بینچ تھا، ٹیکنیکل گراؤنڈز تھیں، کیس ری شیڈول ہو گیا، پھر اس کے بعد 7 رکنی بینچ بنایا، اور میں نے ہاتھ باندھ کر آنریبل لاہور ہائی کورٹ سے یہ گزارش کی تھی کہ اس کیس میں 7 رکنی بینچ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر 3 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا آپ 5 رکنی بنا لیں، لیکن کم از کم جب آنریبل ججز موجود تو ہوں تب آپ ان کو شیڈول کریں۔ یہ وہ کیس ہے جس میں سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے، جس میں دن دہاڑے جو اس وقت کے ملک کے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ وہ انوالو تھے، تو اس کیس کو آپ اسپیشل لے کے دیکھیں اور اس کو اسپیشلی وہ کریں۔ لیکن کیونکہ 7 رکنی بینچ ہے، ہر تاریخ پر کوئی نہ کوئی آنریبل جج صاحب موجود نہیں ہوتے، اب ان ججز کو دوسرے جو اسٹیشنز ہیں ان پر کون بھجواتا ہے؟ آنریبل چیف جسٹس صاحب بھجواتے ہیں۔ تو جب آپ کسی جج صاحب کو بھاولپور بھجوا دیں گے، ملتان بھجوا دیں گے، راولپنڈی بینچ میں بھجوا دیں گے، ادھر آپ کیس فکس کر دیں گے، آپ نئے جج نہیں اس کی جگہ پر شامل کریں گے، تو پھر کیس تو ری شیڈول ہونا ہے۔ پھر کیا فائدہ کیس کو فکس کرنے کا اور پھر اس کے بعد امید دے کے امید کا ٹوٹنا میں سمجھتا ہوں یہ مظلوموں کے لیے اور تکلیف دہ ہے۔ بہرحال 29 اپریل کے بعد سے لے کے آج تک دوبارہ اس کے اوپر سماعت نہیں ہوئی، اور اب جو مظلوم ہیں اور پاکستان عوامی تحریک ہے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ 17 جون کو 7 سال پورے ہونے والے ہیں۔ ہم نے 2014-2015 یہ ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ 2014-2015 میں ہم نے احتجاج کیا اور ہماری تو ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی تھی، ایف آئی آر پولیس کی مدیت میں مظلوموں کے خلاف درج کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد ہم نے دھرنا دیا 2014 کا جو عمران خان کا اور ڈاکٹر طاہر القادری کا دھرنا تھا، تو وہ 2 دھرنے تھے۔ ان دھرنوں کی وجہ سے جنرل رحیل شریف نے انوالو ہو کے ایف آئی آر درج کروائی تھی مدعیوں کی مدیت میں، مظلوموں کی مدیت میں دھرنا دے کر۔ اگست 2014 میں، جون کا واقعہ ہے، اگست 2014 میں جا کر ایف آئی آر درج ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد سے لے کے آج تک نہ کوئی کارروائی ہوئی ہے۔ اے ٹی سی میں کیس الگ سے پینڈنگ پڑا ہے، وہاں آنریبل ججز اس معاملے کو لنگر آن کر رہے ہیں، کوئی درخواستیں دی جاتی ہیں پولیس والوں کی طرف سے۔ اس وقت ان کی درخواست جاری ہے کہ ہمارا کیس
کیس دہشت گردی عدالت کے بجائے آپ بھیجیں سیشن عدالت میں، اور اس درخواست پر 124 پولیس والے ہیں، اور کبھی ایک کا وکیل بحث کرتا ہے، کبھی دوسرے کا وکیل بحث کرتا ہے. یہ تو اس طریقے سے 10 سال یہ درخواستیں نہیں ڈیسائیڈ ہوں گی اگر آنریبل عدالتیں اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایکشن نہیں لیں گی. تو اب ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں عدالتوں سے ہم بڑے پریشان ہیں اور مایوس ہیں، ڈیفینیٹلی اتنا عرصہ گزر گیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ دوبارہ وہ احتجاجی سیاست کی طرف آنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ بسمہ امجد اور جتنے مظلوم ہیں یہ اپنے ان لوگوں کے، اپنے پیاروں کے انصاف کے لیے جو ظلم ہوا، جو خون کی ہولی کھیلی گئی، جو لوگوں کو شہید کیا گیا، لوگوں کو زخمی کیا گیا، جھوٹے مقدمات کروایا گئے. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا بھکر اور میاں والی کے جو ان کے کارکنان تھے، ان لوگوں پر دہشت گردی کے مقدمات درج کروا کے 7 سال سزائیں دلوا دی تھیں، اور جو اصل دہشت گرد ہیں جنہوں نے دہشت گردی کی ان کا کیس ابھی تک 0 پر کھڑا ہے. یہ ہمارے ملک کا حالات ہے. اور وہ مشتاق سکھیرا جو مرکزی ملزم ہے وہ لاہور ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ لے کر بیٹھا ہے کہ مجھے بلٹ پروف گاڑی بھی دوبارہ واپس دی جائے، اور 14 لوگوں کا جو ہے وہ مجھے ایک اسکواڈ بھی دیا جائے جو VIP پروٹوکول ہے، کیونکہ میں ماڈل ٹاؤن کا ملزم ہوں اور اس کو آنریبل عدالت نے دیا ہے. تو یہ جو سارے معاملات ہیں یہ دل دکھا دینے والے ہیں، کیونکہ وہ بھی پاکستانی شہری ہیں، وہ بھی پاکستان کو ٹیکس دیتے ہیں. انہی کے ٹیکسوں سے ہمارے آنریبل عدالتیں، ہمارا پورا نظام، ہمارے حکومتی جو وزراء ہیں، ہمارے پولیس والے، ان سب کو تنخواہیں ملتی ہیں. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی مایوس ہو کے سڑکوں پر آ جائے، یہ ہمارے عدالتی نظام پر بہت بڑا سوال ہوگا. اور 17 جون سے پہلے ہم گزارش کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، استدعا کرتے ہیں پوری قوم کی طرف سے کہ اس کیس کو فکس کر کے خدا کے لیے اس کیس کو چلایا جائے. اور آنریبل عدالت لاہور ہائی کورٹ نے یہ فرمایا تھا کہ ڈیلی بیسس پر سماعت ہوگی، تو ڈیلی بیسس پر سماعت کر کے اس کو جو ہے وہ کنکلیوڈ کیا جائے، اور کم از کم مظلوموں کو یہ پتہ ہو کہ ان کا قتل کیوں ہوا اور کس لیے کیا گیا، تاکہ وہ بھی اپنے پیاروں کو جواب دے سکیں. کیا ہوتا ہے اب 17 جون کو جو مظلوم ہے پاکستان عوامی تحریک جو جماعت ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.